جنرل نیازی آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ بھارتی ٹینک میری لاش پر سے گزر کر ہی ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر پھر اچانک ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیسے کر لیا گیا؟ کیا ان کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن تھا؟ فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو ہتھیار پھینکنے کی اجازت دی یا پھر حکم؟ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی عدم دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں مشرقی پاکستان کے لیے دعا کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ جب ملک دولخت ہو رہا تھا تو پاکستان کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان واش روم میں کیوں چھپ گئے؟ وہ 30 منٹ جو فیصلہ کن ثابت ہوئے اور بھارتی جرنیل میجر جنرل جیکب کی دھمکی پر ٹائیگر نیازی ڈھیر ہو گئے۔ ترازو کی سیریز پاکستان کے جرنیل میں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جنرل نیازی سے متعلق شروع کیے گئے اس خصوصی سلسلے کی تیسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈھاکہ میں شکست پاکستان کا مقدر ہو چلی تھی، مگر افواج پاکستان کے جرنیل کوئی تدبیر کرنے کے بجائے غیبی امداد کے منتظر تھے۔ چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان نے چیف آف جنرل سٹاف جنرل گل حسن کو کہا کہ فوری طور پر کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو پیغام بھیجیں کہ امریکہ اور چین سے مدد آ رہی ہے، ہمت نہ ہاریں۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے 12 دسمبر 1971 کو ٹیلی فون کیا اور ڈرامائی انداز میں جنرل نیازی سے پوچھا، تمہیں پشتو آتی ہے؟ جنرل نیازی نے کہا نہیں۔ کہا گیا کسی ایسے فوجی افسر کو بلایا جائے جو پشتو جانتا۔ اس اہتمام کا مقصد یہ تھا کہ اگر فون ٹیپ ہو رہا ہو یا کوئی سن رہا ہو تو اسے معلوم نہ ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن نے کہا، شمال اور جنوب سے سفید اور زرد فرشتے بہت جلد مدد کے لیے پہنچ رہے، لیکن یہ امداد کبھی نہ پہنچی، کیونکہ اپنی قوت بازو کے بجائے موجوں اور غیبی امداد کا انتظار کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ گورنر مشرقی پاکستان ڈاکٹر عبد المطلب مالک نے 13 دسمبر 1971 کو ایک بار پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ ہاؤس میں اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کے دوران ہی بھارت کے MiG 21 جنگی طیارے نمودار ہوئے اور بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گورنر ہاؤس میں افراتفری پھیل گئی، عمارت کے مرکزی ایوان کی چھت گر گئی، کونے میں رکھا شیشے کا جار ٹوٹ گیا اور اس میں تیرتی سرخ رنگ کی زیبائشی مچھلیاں تڑپ کر مرنے لگیں۔ گورنر ڈاکٹر ایم مالک، چیف سیکرٹری مظفر حسین، IG، کابینہ کے ارکان اور دیگر سرکاری افسران نے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں پناہ کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس علاقے کو ریڈ کراس کی طرف سے غیر جانبدار علاقہ قرار دیا گیا تھا، مگر اس میں داخل ہونے کے لیے یہ حلف نامہ جمع کروانا ضروری تھا کہ ہمارا متحارب ملکوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ گورنر سمیت سب نے استعفیٰ دے دیا، حلف نامہ لکھ کر جمع کروا دیا، اور یوں مشرقی پاکستان میں اب برائے نام حکومت بھی باقی نہ رہی۔ اب تمام تر اختیارات جنرل نیازی کی ذات میں مرتکز ہو چکے تھے۔ اگلے روز یعنی 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب ایوان صدر سے جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی طرف سے اخطار کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے نام بھیجا گیا، جس میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بین السطور ہتھیار ڈالنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس آخری پیغام میں جنرل نیازی کو مخاطب کر کے کہا گیا، آپ نے نامساعد حالات کے باوجود مردانہ وار جنگ لڑی، قوم کو نہ صرف آپ پر فخر ہے بلکہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ میں نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو کسی انسان کے بس میں ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں مزید مزاحمت نہ تو انسان کے بس میں ہے اور نہ ہی مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ مزید مزاحمت سے انسانی زندگیوں کے ضیاع اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ کو لڑائی روکنے اور افواج پاکستان سمیت مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے شہریوں اور وفادار عناصر کی جانیں بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ دریں اثنا میں نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے تاکہ بھارت کو مشرقی پاکستان میں عداوت انگیز سرگرمیوں سے روک کر باغیوں کی طرف سے افواج پاکستان اور دیگر تمام افراد کو نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے ان کے تحفظ کی ضمانت حاصل کی جا سکے۔
جنرل امیر عبداللہ نیازی کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کے سگنل کے باوجود ہم نے 14 دسمبر کو ہتھیار نہیں ڈالے، ہم انتظار کرتے رہے کیونکہ ہمیں اس سے پیشتر اسلام آباد سے باقاعدہ اطلاع دی گئی تھی کہ زرد اوپر سے اور سفید نیچے سے تمہاری مدد کو آ رہا ہے، یعنی نیچے سمندر کے ذریعے امریکی بحری بیڑا اور اوپر سے چین ہماری مدد کو پہنچ رہا ہے۔ جنرل نیازی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بار بار پیغام بھیج رہا تھا، بار بار جنرل یحییٰ خان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جنرل عبدالحمید خان یا جنرل گل حسن کہتے کہ یحییٰ خان باتھ روم میں، مجھے معلوم تھا کہ پی پلا کر کہیں اوندا ہو چکا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا 1 گھنٹے سے وہ باتھ روم میں ہے، اسے کہو مجھ سے بات کرے۔ جواب میں پھر یہی کہا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ جنرل نیازی کہتے ہیں میں نے گالی دے کر رابطہ منقطع کر دیا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ چکے تھے۔ ادھر ڈاکٹر مالک بار بار ہتھیار ڈالنے پر زور دے رہے تھے۔ میں نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ جواب میں وہ بولے کہ یحییٰ خان سے میری بات ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مشرقی پاکستان تو گیا، اب مغربی پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تم نے ہتھیار ڈال کر جنگ بندی نہ کرائی تو مغربی پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ یحییٰ خان کہتا ہے کہ بھارتی فوج ہیڈ مرالہ ورکس تک پہنچ گئی ہے، اگر وہ ہیڈ مرالہ پر قابض ہو گئی تو غضب ہو جائے گا، لہٰذا جلد ہتھیار ڈال کر جنگ بندی کرواؤ۔ میں نے ایک بار پھر جنرل یحییٰ خان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ ابھی تک باتھ روم میں تھے۔ میجر جنرل رؤف فرمان علی اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں لکھتے ہیں جنرل نیازی کو صدر جنرل یحییٰ خان کی طرف سے ایک سگنل موصول ہوا جس میں انہیں سرنڈر کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ 14 دسمبر کو صبح 9 بجے کانفرنس میں مذکورہ سگنل کور کے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر باقر کی طرف سے تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں ایڈمرل شریف، میجر جنرل جمشید اور ایئر وائس مارشل انعام الحق بھی موجود تھے۔ ایڈمرل شریف کی رائے تھی کہ صدر نے محض سرنڈر کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا۔ میں نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پورے تھیٹر میں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو اجازت ملی ہے وہ سب ڈویژنل کمانڈروں تک پہنچا دیں، لڑائی جاری رکھیں اور مقامی کمانڈروں کو انفرادی طور پر فیصلہ کرنے دیں کہ لڑائی بند کرنے کا حکم کس وقت دینا ہے۔ جنرل نیازی نے ساری بات چیت غور سے سنی اور آخر میں کہا میں چیف آف آرمی سٹاف سے رابطہ قائم کروں گا اور ان سے اس سگنل کے بارے میں وضاحت طلب کروں گا۔ جنرل نیازی کا کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان، چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان یا چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن سے تو رابطہ نہ ہو سکا، البتہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل رحیم جو شراب کے نشے میں مست تھے، ان سے بات ہوئی اور انہیں یہ مشورہ ملا کہ سرنڈر کر دینا چاہیے۔ بھارتی فوج ڈھاکہ سے 30 میل دور جمال پور کے علاقے تک آ چکی تھی۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے پہلے بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ سے رابطہ کرنے کا سوچا مگر پھر میجر جنرل رؤف فرمان علی کو ساتھ لے کر ڈھاکہ میں امریکی قونصل جنرل مسٹر اسپیوک کے پاس جا پہنچے۔ امریکی سفارتکار نے پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم نے جنگ شروع ہی کیوں کی تھی اور پھر کہا میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا پیغام بھارتی فوج کے سربراہ تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر تم تحریری طور پر پیغام میرے حوالے کرو۔ جنرل نیازی نے سرنڈر کے لیے جنگ بندی کی درخواست لکھ کر اپنے دستخط کیے۔ میجر جنرل رؤف فرمان علی نے توثیق کی اور یوں ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ نے ہتھیار ڈالنے کی شرط پر جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی۔ 15 دسمبر کی شام 5 بجے سے اگلی صبح 9 بجے تک سیز فائر کا فیصلہ ہوا اور پھر اس میں 16 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ اس دوران بی بی سی نے یہ خبر نشر کر دی کہ ڈھاکہ پر بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی اپنی فوج کو چھوڑ کر مغربی پاکستان بھاگ گئے۔ جنرل نیازی فوری طور پر ہوٹل انٹر کانٹیننٹل پہنچے اور اعلان کیا کہ میں میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگا اور آخری سانس تک لڑوں گا۔ بھارتی ٹینک میری لاش پر سے گزر کر ہی ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کے عزائم کیا ہیں؟ جنرل نیازی نے کہا میں آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑوں گا۔ سوال کیا گیا کیا بھارتی فوج کو ڈھاکہ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے پاس کافی تعداد میں فوج موجود ہے؟ جنرل نیازی نے جواب دیا بھارتی فوج کو ڈھاکہ پہنچنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا اور پھر خم ٹھونکتے ہوئے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہیں پہلے یہاں سے ٹینک گزارنا ہوگا۔ Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. We stay here dead or alive. We fight it out to the last. But a lot of men might die. This is the price of the freedom. But what freedom? Not yours. It's mine. Yes, my country, Pakistan.
You still consider that you stand a fighting Pakistan chance will of... stay, yes, inshallah will stay. You're not being... ان جذباتی ڈائلاگ سے قطع نظر 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی شب لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے اپنے ماتحت سب کمانڈروں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا تھا کہ لڑائی بند کر دیں اور اپنے مد مقابل بھارتی فوج کے کمانڈر سے رابطہ کریں۔ اس ہدایت نامے میں سرنڈر کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا گیا اور محض آخر میں یہ کہا گیا کہ بدقسمتی سے اس اہتمام میں ہتھیار ڈالنا بھی شامل ہے۔ بھارتی فوج کا جنرل ناگرا میرپور پل پر موجود تھا، اسے وصول کرنے کے لیے افواج پاکستان کے نمائندے کو بھیجا گیا۔ بھارت کی ایسٹرن کمانڈ کے سٹاف افسر میجر جنرل JFR جیکب دلی سے آنے والی سکوت کی دستاویز یعنی انسٹرومنٹ آف سرنڈر لے کر آئے۔ انہیں افواج پاکستان کی ایسٹرن کمانڈ کور کے سٹاف افسر بریگیڈیئر باقر صدیقی نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر وصول کی۔ جنرل جیکب، جنہوں نے مشرقی پاکستان کے واقعات سے متعلق 2 کتابیں لکھی ہیں، 16 دسمبر 1971 کے دن پیش آنے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آرمی چیف جنرل مانک شاہ کا ٹیلی فون آیا کہ جیکب ڈھاکہ جا کر ہتھیار ڈلوائیں۔ میں جب ڈھاکہ پہنچا تو پاکستانی فوج نے مجھے لینے کے لیے ایک بریگیڈیئر کو بھیجا۔ مکتی باہنی اور پاکستانی فوج کے درمیان لڑائی جاری تھی اور گولیاں چلنے کی آواز سنی جا سکتی۔ ہم جیسے ہی کار میں بیٹھے، مکتی باہنی فورسز نے اس پر گولیاں چلا دی کیونکہ وہ پاکستانی فوج کی کار تھی۔ میں ہاتھ اوپر کر کے کار سے نیچے اتر گیا۔ وہ پاکستانی بریگیڈیئر کو مارنا چاہتے تھے۔ ہم کسی طرح مشکل سے پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ جب جنرل جیکب نے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے سے متعلق دستاویز پڑھ کر سنائی تو انہوں نے ہتھیلی پر سرسو جماتے ہوئے کہا، کس نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں؟ آپ یہاں صرف جنگ بندی کرانے آئے۔ جنرل جیکب نے کہا، ہم نے آپ کو بہت اچھی پیشکش کی ہے اور اس سے بہتر پیشکش نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی اور آپ کے خاندانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پیشکش کو نہیں مانتے تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اس موقع پر جنرل جیکب نے دھمکی دینے کے لیے وہی انداز اختیار کیا جو 11 ستمبر کے بعد امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیج نے DGISI جنرل محمود اور کمانڈو جنرل پرویز مشرف کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا۔ جنرل جیکب نے کہا، میں آپ کو 30 منٹ دیتا ہوں، اگر آپ نہیں مانتے تو میں پھر سے جنگ شروع کرنے اور ڈھاکہ پر بمباری کرنے کا حکم دے دوں گا۔ جنرل جیکب نے دھمکی تو لگا دی، لیکن باہر آ کر اس نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف 3000 بھارتی فوجی اور وہ بھی ڈھاکہ سے 30 کلومیٹر دور، اور اتنی بڑی فوج کے درمیان کھڑے ہو کر میں نے دھمکی لگا دی ہے۔ اگر یہ نہ مانے تو کیا ہو؟ میجر جنرل راؤ فرمان علی جنگ پبلیشرز کے زیر انتظام شائع ہونے والی کتاب پاکستان دو لخت کیسے ہوا میں لکھتے ہیں، بریگیڈیئر باقر صدیقی اور ایک سکھ کرنل کمرے کے وسط میں کھڑے باہم تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا تو باقر نے کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے حوالے کرتے ہوئے بتایا، یہ سرنڈر کی شرائط ہے۔ میں نے اسے پڑھا تو پتہ چلا کہ اس میں مکتی باہنی کو بھی انڈین آرمی کے ساتھ اس فورس میں شامل کر لیا گیا تھا جس کے آگے پاک آرمی کو ہتھیار ڈالنے تھے۔ میں نے باقر سے کہا، یہ چیز میرے لیے قابل قبول نہیں، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے، ہم اس بارے میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس عبارت میں سے مکتی باہنی کا لفظ حذف کر دیں۔ اس مرحلے پر جنرل جیکب منہ میں پائپ دبائے حال میں داخل ہوا اور بولا، یہ دلی سے اسی طرح ہے، آپ اسے قبول کریں یا ترک کر دیں۔ ٹائیگر نیازی بھارتی جرنیل کے سامنے بھیگی بلی بن چکے تھے۔ انہوں نے بلا چونو چراں ساری شرائط تسلیم کر لی۔ جنرل جیکب 30 منٹ بعد کمرے میں واپس آئے تو سرنڈر کی دستاویز وہیں میز پر موجود تھی۔ جنرل جیکب نے جنرل نیازی سے پوچھا، کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنرل جیکب نے نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول کی طرح 3 بار سوال کیا اور پھر کاغذ میز سے اٹھا کر کہا، آپ کی خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ سب منظور ہے۔ یوں نہ صرف مکتی باہنی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ہزیمت قبول کر لی گئی بلکہ سرنڈر کے لیے باقاعدہ تقریب منعقد کرنے کی کڑوی گولی بھی نگل گئی۔ جنرل نیازی اپنی خود نوشت میں اس شرمناک سمجھوتے کی یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ بھارتی وفد نے انہیں بلیک میل کیا اور دھمکی دی کہ اگر یہ شرائط تسلیم نہ کی گئی تو انہیں مکتی باہنی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یوں جنرل نیازی نے عزت کی موت پر ذلت کی زندگی کو ترجیح دی اور بس ایک شرط منوانے میں کامیاب ہوئے کہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب کے بعد
تب تک پاکستانی فوجیوں کو سیلف ڈیفنس میں اپنے ہتھیار پاس رکھنے کی اجازت دی جائے جب تک بھارتی فوج کی بھاری نفری یہاں آ کر انہیں تحفظ دینے کی ذمہ داری نہیں سنبھال لیتی۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی سے حمود الرحمان کمیشن کی کارروائی کے دوران پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ڈھاکہ میں 26,400 فوجی تھے جبکہ بھارتی فوج کے پاس صرف 3,000 سپاہی، آپ کم از کم 2 ہفتے مزید لڑ سکتے تھے۔ سیکورٹی کونسل کا اجلاس جاری تھا، اگر آپ ایک دن اور لڑ پاتے تو بھارت کو شاید واپس جانا پڑتا، تو پھر آپ نے ایک شرمناک شکست اور بغیر شرط کے ہتھیار ڈالنا کیوں منظور کیا؟ اس پر جنرل نیازی نے جواب دیا کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے بھارتی جنرل جیکب نے مجبور کیا تھا، انہوں نے مجھے بلیک میل کیا تھا اور ہمارے خاندانوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ جنرل نیازی کی یہ بات بالکل غلط اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میجر جنرل جیکب اپنی زندگی میں ہی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ انہوں نے جنرل نیازی کو ایسی کوئی دھمکی نہیں دی تھی کہ تمہارے خاندانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ الٹیمیٹم ضرور دیا تھا کہ تمہارے پاس 30 منٹ ہیں، اگر سرنڈر کرنا قبول نہ کیا تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی اور بھارتی فضائیہ پھر سے ڈھاکہ پر بمباری شروع کر دے گی۔ جنرل نیازی اور ڈھاکہ میں شرمناک شکست کی رودات بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری، باقی تفصیلات معلوم ہو سکیں گی اگلی ایک ساتھ۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔